بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ہندوستان اور BL ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ 1% ٹوٹل آف فراڈ ہے۔ جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو لاپتہ افراد کی فہرست سے ان کا نام نکلتے ہیں۔ دہشت گرد پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ دہشت گرد شہری عادات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا گرفتار دہشت گردوں کے بیانات بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دہشت گرد پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ دہشت گرد شہری عادات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پریس کانفرنس، کہا گرفتار دہشت گردوں کے بیانات بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دہشت گرد لاشیں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ افغانستان میں بیٹھے ان کے ہینڈلرز کو ناکامی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں 40 گھنٹوں میں 145 دہشت گرد ہلاک، وطن کے 17 بیٹے دھرتی پر قربان ہوئے، 31 شہری شہید۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حملے کی انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھی۔ ایک دن پہلے آپریشن کا آغاز کیا جس میں 40 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ دہشت گردوں کے ساتھ افغانی بھی موجود تھے۔ ریڈ زون میں جوانوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائے۔ حملہ آور دیوار سے گاڑی نہیں ٹکرا سکا جس سے بڑی تباہی سے بچ گئے۔ دہشت گرد بلوچ کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے گوادر میں 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا۔ آپریشن کے لیے بلوچستان کا کوئی گاؤں خالی نہیں کرایا گیا۔ یہ بھارت کے ایما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہشت گرد خالصتاً بندوق کی نوک پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ بشیر زیب اور اس کے ساتھی بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، 1000 سال تک بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ دہشت گرد ایک انچ تک نہیں لے سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کی CMH کوئٹہ آمد ہوئی ہے۔ زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ آدمی شیروں کی طرح دہشت گردوں کے حملوں کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا سازش ناکام بنانے پر جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صحت یاب ہو کر دوبارہ اس فتنے کے خلاف لڑیں گے۔ زخمی اہلکاروں کا عزم۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی جانب سے بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کی صورتحال سے مکمل آگاہ رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی۔ وزیر اطلاع عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا جنگ میں شکست پر بھارت کو بہت تکلیف ہے۔ سلامتی کے ادارے پراکسیز کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ عوام خیبر پختونخوا کی حکومت کو اربوں روپے دیتے ہیں، ابھی تک خیبر پختونخوا میں کوئی ایک بھی کام نہیں کر سکے۔ اربوں روپے ملنے کے باوجود KP حکومت CTV نہیں بنا سکی۔ KP حکومت کو پنجاب سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ جب بھی لوگوں کو مدد درکار ہوتی ہے KP حکومت غائب ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تیرا میں لوگوں کو BRO مددگار چھوڑ دیا ہے۔ عوام ان کا گریبان پکڑیں گے، ان سے جواب طلب کریں گے۔ تیرا متاثرین میں 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ تیرا کے معاملے پر باڑا سیاسی اتحاد کے جرگے سے قبائلی مشیران کا خطاب۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑا سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے پیش کیا۔ شرکا نے تیرا سے عارضی نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جرگے کے شرکا نے کھل کر امن کے حق میں آواز بلند کی۔ جرگہ مشیران نے تیرا متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کی کشمیر بنے گا پاکستان کی ریلی کی قیادت صدر پیپلز پارٹی پنجاب راجہ پرویز اشرف نے کی۔ اگر بھارت پرامن طریقے سے کشمیر آزاد نہیں کرتا تو پاک فوج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کشمیر آزاد کروائے گا، شرکا کا مطالبہ۔ سرگودا کی تحصیل میں کم عمر بچی گندے نالے میں گر گئی۔ بچی دکان کے سامنے شیشہ پکڑ کر کھڑی تھی، اچانک ہاتھ پھسل گیا۔ خواتین کے شور مچانے پر لوگوں نے بچی کو فوری باہر نکالا، اسپتال منتقل۔ بچی کے نالے میں گرنے کے واقعے کی فوٹیج وائرل ہو گئی۔ اور سیاحت اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے سفاری ٹرین کا سفر جاری۔ کراچی سے موہنجودڑو کے لیے خصوصی ٹرین لاڑکانہ پہنچ گئی۔ سیاحوں کا سندھ کے تاریخی مقامات کا دورہ۔